رمضان یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان مبارک کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشریات کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، آپ کے رمضان المبارک کے یہ روزے اور عبادات بھی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو کسی نہ کسی ایک اہم اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ایسی اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں کہ جس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں۔ تو آج بھی ہمارے پروگرام میں رمضان المبارک کے باقی پروگرامز کی طرح علماء کرام ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، جن سے ہم نے ایک بہت ہی اچھے موضوع پہ بات کرنی ہے۔ موضوع بہت اہم ہے، موضوع ہے خوف خدا۔ خوف خدا اور فکر آخرت۔ خوف خدا کیا ہے؟ ہم جملوں میں تو اسے استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خوف خدا یہ جو دو لفظ ہیں ان کو ہم اکثر دوسروں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی شخصیت دیکھ کے اس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے اور کسی کے بارے میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی خدا خوفی نام کی چیز نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے اور دیکھا ہے کہ کیا ہمارے اندر خدا کا خوف موجود ہے۔ اگر پورے معاشرے کا اگر حساب لگایا جائے، ایک جائزہ لگایا جائے جس میں اس معاشرے میں جس کا فرد میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں اور ہم سب ہیں، ہمیں معاشرے میں خدا کا خوف جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا ہے۔ سوری، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اگر ہمارے اندر خدا کا خوف ہو تو ہم کسی کا حق نہیں ماریں۔ ہم یہاں پہ اس دنیا میں اس امتحان کی جگہ پہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں۔ اگر خدا کا خوف ہو تو ہماری مسجدیں رمضان المبارک کی طرح پورا سال بھی بھری رہیں اور اخلاق کی اور مومنین کی وہ اصل شکل نظر آئے جو دین اسلام ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ ہم تو اس روح سے کہیں دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بیچ خوف خدا نہیں ہے۔ یہ خوف خدا ہوتا کیا ہے؟ آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو علماء کرام ہیں ان میں سے سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا جناب مولانا محمد حسین رئیسی صاحب کا۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں آج گفتگو کا حصہ رہیں گے، جناب علامہ عمر فاروق حنفی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا بہت فضل اور کرم احسان ہے اس کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا عمر بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ مولانا صاحب، یہ خوف خدا ہوتا کیا ہے؟ اس کی اگر تعریف بیان کی جائے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، 3 قسمیں ہیں خوف کی۔ خوف طبعی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ خوف طبعی ٹھیک ہے، یعنی انسان درندے سے ڈرتا ہے، یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیماری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ یہ خوف طبعی ہے، اسے ہونا چاہیے، یہ طبیعت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خوف جو بہت قسمیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ خوف ہے جو ہے غیر مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مطلوب یعنی وہ خوف جو نہیں ہونا چاہیے، ضرورت نہیں ہے جس کی۔ جی ہاں، اور یہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ، کہ اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرنا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے رزق کے بارے میں، کاروبار کے حوالے سے، یہ جب اللہ نے جب وعدہ لیا ہے، یہ جتنے خوف ہیں، جو انسان جب خوف کہتا ہے تو انسان کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں، یہ سب کا سب غیر مطلوب خوف ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ ایک خوف مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ خوف ہمارے اندر موجود ہے۔ میں پہلے یہ جملہ کہہ دوں تاکہ آسان ہو جائے
یہ خوف اس کی طرح ہے جس طریقے سے جب خدا نخواستہ کسی کی جان کو خطرہ ہو تو وہ محافظ رکھتا ہے، گارڈ رکھتا ہے، اور گارڈ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو۔ اسی طریقے سے ایک خوف اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر موجود ہو، یہ خوف انسان کو گناہوں سے بچائے، ٹھیک ہے، خطرات سے بچائیں، قیامت کے خوف، قیامت کے جو ہے عذاب سے اس کو بچائے، دنیا کے اندر جو عذاب آتا ہے اس سے بچانے کے لیے ایک خوف رکھا ہے۔ یہ خوف مطلوب ہے، ٹھیک اس ہے، خوف کا ہونا چاہیے۔ اور تاکہ میں بھول نہ جاؤں پہلے ہی بتا دوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں خوف میں رہے، قیامت کا خوف، خدا کا خوف جس کی تشریح بعد میں آئے گی، تاکہ مرنے کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مرنے کے بعد تاکہ کوئی خوف موجود باقی نہ نہ ہو۔ رہے۔ یہ اصول ہے کہ جو دنیا کے اندر خوف خدا رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر جو کچھ خوف نہیں رکھتا ہے ان کے لیے مرنے کے بعد خوف ہی خوف ہوگا۔ یہ ہوگا۔ صحیح، بالکل۔ اب آتے ہیں خوف خدا کے بارے میں، اس کے بھی بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے اس کے بارے میں بھی، درجات کہ ہیں؟ ہاں درجات ہے۔ اچھا، ایک خوف ہے جو کہ اولیاء رکھتے ہیں، جیسے کہ مولا کائنات کے بارے میں ہے ٹھیک کہ ہے، امیر شام کہتے ہیں کہ تم اپنے مولا کی عبادت کا حال بتاؤ، تو شخص کہتا ہے میں کس طریقے سے علی بن ابی طالب کی عبادت کا حال بتاؤں۔ وہ محراب عبادت کے اندر اس طریقے سے چیخ کے روتے ہیں جس طریقے سے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت کے اوپر روتی ہے، اللہ، اور اس طریقے سے لرزتے اور کانپتے ہیں جیسا کہ کسی بچھو اور سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ یہ خوف جو خوف ان کے اندر موجود ہے، یہ کسی گناہ کی وجہ سے خوف نہیں ہے، یہ کسی عذاب کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو وہ لوگ جانتے ہیں، جو ان کے ہیبت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی خوف ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ درجہ ہے، یہ بہت بڑا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت درجات ہیں، ان کو رہنے دیجیے، میرے خیال میں ہم اپنی بات کریں ظاہر۔ ہمارے اندر جو خوف ہونا چاہیے وہ یہ ہے، ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے جو گناہ کرتے ہیں اسے سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ اگرچہ چھوٹا صحیح، لیکن جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ اگر مجھے سزا دینا چاہے تو جس چیز کے ذریعے چاہے، جس وقت چاہے، وہ مجھے عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر لوں، قرآن کریم کے اندر جن اقوام کے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے، وہ عذاب در حقیقت میں وہ نعمتیں تھیں جو عذاب کی شکل کے اندر ان کے اندر آئی۔ مثال کے طور پر جس پانی کے ذریعے شہر سبا آباد تھا، اسی پانی کے ذریعے اسی شہر کو برباد کیا جاتا ہے سیلاب کی شکل میں آ کے۔ اور ہوا انسان کی حیات کا ایک لازمی حصہ ہے، اسی کی اسپیڈ کو بڑھا کے آندھی اور طوفان کی شکل میں آتے، وہی ہوا جو انسان کو حیات بانٹ رہی تھی، جب اللہ کی طرف سے حکم ہو تو وہی انسان کے درمیان موت بانٹ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے اندر انسان غرق ہو جاتا ہے، وہاں کا عذاب۔ خوف یعنی یہ ہے کہ اسے یہ خیال کرنا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ اگرچہ ظاہراً چھوٹا ہے لیکن اس لیے یہ گناہ بڑا ہے کیونکہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے اتقوا یوم القیامہ، قیامت کا خوف دل کے اندر رکھو، چونکہ وہاں جو فیصلہ دینے والا ہے وہی تمہارے گناہوں کا گواہ بھی ہے، اس نے دیکھا بھی ہے۔ اس لیے ایک خوف تو یہ ہے۔ اور ٹیپ ہیں تو عرض کر لوں۔ وقت ہمارے پاس کم ہی ہے، میں ایک وقفے کی طرف بڑھنا میں چاہوں گا، کسی آپ وہ کمپلیٹ کریں تاکہ پھر ہم آگے۔ تو اچھا، خوف کا ہونا یہ اچھی بات ہے، خوف مطلوب کا ہونا، مطلب وہ خوف جس کا ہونا چاہیے وہ ہونا ہی چاہیے۔ کیا خوف کی زیادتی بھی ہوتی ہے؟ اور اس سے بھی خوف کی زیادتی ہونا یہ کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ جو دنیاوی جو خوف ہیں جن کا حضرت نے کہا کہ خوف طبعی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر کیوں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے دوستو، ایک وقفے کے بعد جیسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو علامہ عمر فاروق حنفی صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے۔ کہیں مت جائیے، ہماری رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد تمام ناظرین کو میں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا محمد حسین رئیسی صاحب اور علامہ عمر فاروق حنفی صاحب۔ وقفے سے پہلے مولانا محمد حسین رئیسی صاحب سے ہم نے اس موضوع کے حوالے سے جو پہلا سوال کیا اس کی انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ آخر یہ خوف خدا ہے کیا، اس کی جو ایک ڈیفینیشن تھی وہ انہوں نے بتائی۔ ابھی ہم علامہ عمر فاروق صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ مطلب
خوف خدا کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کوئی اشارہ دیا گیا، کچھ کہا گیا واضح طور پہ، یا احادیث مبارک میں کوئی حوالہ ملتا ہے، یا صحابہ کرام نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کوئی سوال کیا خوف خدا سے متعلق، یا وہ ان کے اندر جو خوف خدا تھا وہ کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں ذرا کچھ اس طرح رہنمائی کریں ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ ابتداءً تو یہ بات جیسا کہ آپ نے کہا کہ خوف خدا کے متعلق، تو قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات بینہ یہ ہمیں تقوی پر یعنی اللہ کے خوف پر ابھارتی ہے۔ جا بجا قرآن کریم فرقان حمید کی آیت طیبہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے الفاظ آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئیں گے، یعنی یہ کہنے کہ صفت ایمانی کا ذکر کر کر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف کی طرف اپنے بندوں کو بلایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بنیادی ایسا عنصر ہے کہ اگر اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل میں جایا جائے، جیسا کہ حضرت نے اس کی بیان کیا کہ طبعی خوف ہے، اور اسی کیفیت میں تو ابتداءً جو کیفیات ہیں وہ خوف خدا کی وہ مختلف ہیں، یعنی ایک وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر ہر صاحب ایمان وہ خوف خدا رکھتا ہے، یعنی کفر و شرک سے بیزارگی اور اللہ کی توحید اور اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ بھی ایک خوف خدا کا پہلو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی پہلو پر جب ہم گفتگو کرنے جائیں گے تو یہیں پر بس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس حکم کو ماننا کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے، یہ حقیقی معنوں میں یہ وہ مطلوب ہے شریعت کا کہ جو ہمیں خوف خدا پر قائم اور دائم رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کی دو کیٹیگری بنائیں ڈو اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے، تو ہمارے وہ سارے کے سارے امور کہ جو ہمیں اللہ کی خوشنودی کی طرف راغب کریں، یہی حقیقت میں تقویٰ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچائیں، یہی حقیقت میں تقویٰ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا خوف کیا ہے، کہ خوف کی علامت تو یہ ہے بندہ ڈرتا ہے، لیکن خوف اللہ سے جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کر لیتا ہے، اس کی محبوب چیزوں کو اپنی ذات کے ساتھ متصف کرتا ہے، اور اس کی مغضوب چیزوں کو جس سے اس کا غضب، جس سے اس کی ناراضگی اس کا سامان ہو، اس سے وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی تقویٰ ہے۔ اگر ہم اسلاف کے تقویٰ کی گفتگو کریں تو مختلف درجات کے اندر، یہاں تک کہ اسلاف ہمارے مشتہبات سے، یعنی ایسی چیز جس میں صرف اس چیز کا خدشہ ہو، اس چیز کا ضرر ہو کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مجھے حاصل ہو سکتی ہے، اس سے بچا کرتے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو اللہ کا قرب، اس کی رحمت سے قرب کا ذریعہ بن جائے، اسے اختیار کیا کرتے تھے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اور یہی وہ عنصر ہے کہ جو اسلام کے اندر ایک حسین پہلو رکھتا ہے۔ ہم معاملات میں دیکھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خوف خدا جب ہی ہوگا جب کسی آپ عبادت کے ساتھ منسلک ہوں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو خوف خدا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امام محمد علیہ رحمہ، یہ مشہور امام گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ خوف خدا پر کچھ تحریر کیجئے، خوف خدا سے متعلق، تو آپ نے کہا کہ میری فلاں کتاب جو مکمل معمولات پر ہے، یعنی دو انسان کے لین دین کے حوالے سے ہے، وہ میں نے خوف خدا پر تحریر کر دی ہے۔ یعنی بندہ دوسری مخلوقات سے، دوسرے لوگوں سے تعلق کے درمیان، دوسرے لوگوں سے لین دین کے درمیان، دوسرے لوگوں سے ملاقات کے درمیان بھی رب کی خوشنودی کو تلاش کر سکتا ہے۔ بالکل صحابہ اکرام علیہم رضوان کی آپ تربیت کا جو انداز دیکھیں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں، وہ یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جب تزکیہ نفس کیا، ان کی تربیت فرمائی، تو ان کو کامل ایمان والا بنایا گیا۔ کامل ایمان والا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ تقویٰ کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہے، یعنی وہ عبادت کے اندر ہیں تو ان کا دل اللہ کی خوف و خشیت کے درمیان ہے۔ صحیح۔ اور یہی خوف و خشیت کا مفہوم ہے کہ معتدل راہ میں رہے، یعنی معتدل راہ کیا ہے کہ اللہ کے ان عذابات سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کی طرف امید لگائے رکھے کہ یہ وہ نیک عمل یہ مجھے اللہ کی رحمت سے قریب کرے گا اور اس کے غضب سے دور کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اچھا مولانا محمد حسین رئیسی صاحب، خوف کا زیادہ ہونا، جیسے آپ نے خوف کی اقسام کچھ اقسام بتائیں کہ جو طبعی
خوف ہیں، غیر مطلوب خوف ہے. اگر یہ جو دنیاوی جو خوف ہوتے ہیں کہ نوکری چلی جائے گی، کیا ہوگا، کل کو بچوں کی شادی کیسے ہوگی، یہ ہوگا، گھر وہ گرا دیں گے، وہ مالک مکان آ جائے گا، یا پتہ نہیں کیا کیا خوف ہمارے جو دلوں میں ہوتے ہیں. اچھا اوورآل میں جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ خوف کا زیادہ ہونا جو ہے یہ آپ کو بیماری کی جانب لے جاتا ہے، مگر یہ جو خوف مطلوب ہے، خوف خدا، اس کا زیادہ ہونا کیا یہ بھی آپ کو دین سے دوری کی طرف لے کے جاتا ہے، یا آپ کو ایک درجہ اوپر کی طرف، بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے؟ جہاں تک جو خوف غیر مطلوب، جس کا دوسرا نام خوف مذموم ہے، مذمت والا خوف، یعنی جس خوف کو نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو مذمت والی بات ہے اور کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اچھا، اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ رازق پر عقیدہ نہیں، خالق پر عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بچے کو سہارا سمجھتا ہے، بچہ دینے والے کو سہارا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. وہ تجارت کو رازق سمجھ رہا ہے، اصل رازق کو، یعنی وہ رزق کو تلاش کر رہا ہے، رازق کو تلاش نہیں کر رہا. تو اس کی وجوہات تو یہ ہے. اس کے بعد ختم ہو. اور جو مطلوب کی جو بات ہے، اس مطلوب کے اندر میں دو چیزیں آپ کو بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ جو خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، جس کے ہونے سے ہم محفوظ رہتا ہے اور ہمارا سفر بلندی کی طرف جاتا ہے اور ہماری قیامت آباد رہ جاتی ہے. وہ خوف میں سے خوف یہ ہے کہ انسان اعمال کو انجام دے دے، انجام دینے کے بعد خوف زدہ رہے، پتہ نہیں اللہ کو یہ عمل پسند آیا یا نہیں آیا. ٹھیک ہے. یہ خوف خدا چاہتا اچھی ہے. بات. یہی اصلی بندگی ہے کہ تم جتنی بھی بڑی عبادت کرے، سوچے یہ عبادت تو بڑی ہے لیکن جس کے خدمت میں یہ عبادت جا رہی اس کے مقابلے بھی حقیقی. ہم کیا، رسول کریم نے فرمایا کہ میں حق عبادت ادا نہیں کر سکا. حضرت علی نے فرمایا جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت ہے، آہ من قلت الزاد و بعد السفر، علی کے پاس زاد راہ کم ہے، سفر بہت طولانی ہے. جب امام زین العابدین فرماتے ہیں پروردگار اگرچہ میں نے نماز روزے کے ذریعے عبادت کی شکل بنائی ہے لیکن تیرے عذاب کا خوف اتنا زیادہ ہے، مجھے اپنی نمازوں اور عبادت پر بھروسہ نہیں ہے، تیرے فضل و کرم پر بھروسہ زیادہ ہے. سبحان تو اللہ. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوف جو ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اس کے ہونے سے انسان بہت بلندی کی طرف جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے کے بعد عمل کو حقیر سمجھے، اللہ کے فضل کو عظیم سمجھے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وسیع سمجھے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ سمجھے کہ میں نے اعمال تو انجام تو دیا، اگر یہ قبول بھی ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ضائع ہو جائے. یعنی کوئی برا عمل انجام دے دے جس کی وجہ سے یہ عمل، جیسے آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا، احسان جتا کے ضائع نہ ہو جائے، ریاکاری کے ذریعے، دکھاوا کے ذریعے. ہاں، تو دوسرا خوف جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ خوف یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو عمل قبول ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. پھر یہ حقوق عباد اس کے اندر شامل ہے کہ میں نے عبادت تو کی، اگر قبول بھی ہو جائے کہ میں نے اگر آپ کا 1 روپیہ لیا ہے تو قیامت میں آپ مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، 100 عبادتیں، 100 نمازیں جو قبول شدہ ہے وہ آپ لے لیں گے. تو لہٰذا یہ رہے کہ دل کے اندر یہ خوف رکھے کہ میں نے عبادت تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ضائع ہو جائے، کسی اور کو دینا نہ پڑے. ایک یہ ہے. اور ایک خوف جو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں زندگی تو کوشش کر کے اسلام پر گزار رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ مرتے وقت میں کافر نہ مر جاؤں. یعنی ہماری زندگی اسلامی ہونا تو بہت اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ تو جب خدا سے ملاقات ہو رہی ہو اس وقت آپ کس حالت کے اندر موجود ہے. جو قرآن کہتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری حیات اسلامی ہونا کافی نہیں ہے، تمہاری موت بھی اسلامی ہونا ضروری ہے. لہٰذا انسان ہمیشہ اس خوف میں رہے کہیں میری انجام جو ہے، عاقبت جو ہے، میرا انجام جو ہے، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، موت کے وقت میں دین سے منحرف نہ ہو جائے، شیطان میرا عقیدہ مجھ سے چھین نہ لے. یہ والا خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے. پھر گناہوں کے بارے میں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا نہ دے دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد اپنے گناہوں کے بارے میں خوفزدہ رہنا چاہیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اس کے کمالات کا ادراک ہو تو انسان کے اندر خوف پیدا نہیں ہوگا، رغبت پیدا ہو جائے گی. لیکن میرے ذہن کے اندر دوسری بات بھی آ جاتی ہے، اگر آپ اجازت دے تو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا موضوع جو ہے خوف خدا ہے، خدا کے بارے میں ہے. آیت اللہ ششتری کا یہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے. وہ منبر پہ جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کیا ہمارے اور خدا کے درمیان میں وہ رشتہ ہے جو آپ اور آپ کے بوس کے درمیان میں ہے، آپ جو آپ کے سربراہ کے درمیان میں، یا نوکری کرتا ہے تو جو سب سے بڑے نیچے والے کس طریقے سے بات مانتے ہیں، یا غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے کہ غلام کس طریقے سے غلام آقا کی باتیں مانتے ہیں. تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر ایسا رشتہ ہمارا اور خدا کے درمیان میں نہیں ہے جو آپ اور آپ کے بوس کے درمیان میں ہے، غلام اور آقا کے درمیان میں ہے. وہ یہ ثابت کرتے ہیں.
اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے کے اندر بتاتے تھے کیا ہمارے درمیان میں کوئی ایسا رشتہ ہے جو دوست کے برابر ہوتے ہیں، یعنی ایک دوست جو ہے دونوں برابر ہے، کیا برابری کا کوئی رشتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو ایک دوست کا مرتبہ دیتا، اگر دوست خط لکھتا تو جب تک اس خط کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ مطلع نہ ہوتے آپ کو سکون نہ ملتا۔ اللہ اگر ہمارا دوست ہوتا، ہم دوست سمجھتے مقام عمل کے اندر، تو اللہ نے یہ کتاب قرآن بھیجا ہے، اس کو سمجھے بغیر ہمیں کیسا سکون مل رہا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مقام عمل کے اندر اللہ کو ایک دوست کا درجہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، چاہے کہ خدا کا درجہ دینا، چاہے کہ آقا کا درجہ دینا، دوست کا درجہ بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ بھی رہنے دے کہ اگر ہم یہ بھی سمجھے کہ خدا نخواستہ فرض کر لو کہ ہم خدا کے بالکل مد مقابل ہے، یعنی خدا کے ہم بالکل دشمن ہیں، نعوذ باللہ، یہ فرض کرے، تب بھی دشمنی کے بھی کوئی اصول ہے کہ اگر دشمنی ہے تو ان کی نعمتوں کو حاصل نہیں کرتے، ان کی نعمتوں کو استعمال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے قصے کے اندر بتاتے ہیں کہ در حقیقت ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن خدا کہیں نہیں ہے، ہماری نگاہوں کے اندر خدا نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر خدا نہیں ہے، ہماری سماعت کے اندر خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہمارے اندر ہوتا تو پھر خدا کی ہر چیز سے ہم محبت کرتے، ہر مخلوق سے ہم محبت کرتے۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ابھی قومیت کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہونا، کبھی مذہب کا بہانہ بنا کے، کبھی کسی شخصیت کو بہانہ بنا کے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہونے، یہ دلیل ہے ہمارے اندر خدا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر خدا ہے تو سب مخلوق خدا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی نشانیوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے، رسول سے محبت ہے تو رسول کے اصحاب سے، ان کے آل سے محبت ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کو اپنے دل کے اندر اتارے، ہمارے دل کے اندر خدا کی حاکمیت ہو۔ جب دل کے اندر اللہ کی حاکمیت ہو، ہمارا دل اگر الہی ہے تو پھر ہماری نگاہ بھی الہی ہے، تو پھر اللہ نور السماوات والارض، اگر خدا ہمارے دل کے اندر موجود ہے تو ہماری نگاہ بھی نور، ہماری باتیں بھی نور، ہماری قوت سماعت بھی نور، ہر طرف نور ہی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو۔ جب میں زبان کھولتا ہوں تو اگر میرے اندر سے بدبو آتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اندر خدا نہیں ہے، شیطان بسا ہوا ہے۔ لیکن اگر میں زبان کھولتا ہوں ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے، ہر آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے اور ہر آدمی کو جو ہے خوشبو آنے لگتی ہے، یہ دلیل ہے کہ میرے دل کے اندر رسول ہے، میرے دل کے اندر اہل بیت ہے، میرے دل کے اندر خدا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ابھی آپ کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں سے بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزارنا شروع کریں کہ ہم کمرے امتحان کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ تیار ہونا ہے، جنت کے آداب سیکھ کے جنت میں جانا ہے۔ ہم دنیا کے اندر کس لیے ہے؟ جیسے کہ شکم وادر کے اندر بچے کو رکھا ہے تاکہ ہاتھ تیار ہو جائے، پاؤں تیار ہو جائے، تاکہ تیار ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا کے اندر نیکی کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، چونکہ جنت کے اندر رہنے کی شرائط ہے۔ جب یہ سیکھیں گے تو پھر یہاں سے جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کی تنقید کرے، ایک دوسرے کی تضحیق کرے، ایک دوسرے کو تذلیل کرے تو یہ تو جہنم والوں کی صفت ہے، اس کو اٹھا کے جہنم میں بالکل آپ نے صحیح جانب جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ عمر فاروق صاحب، آپ اسی حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے اصل جو ہمارا ایک رب ہے، جو خدا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس سے ناواقف ہیں؟ اور جب ایک مطلب ہستی سے ہم واقف ہی نہیں ہیں اس طرح، تو پھر تو ہماری خوف کے بھی دعوے جھوٹے، ہماری محبت کے بھی دعوے جھوٹے۔ حدیث طیبہ میں خوف خدا کو یہ حکمت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ ایسا شجر ہے جس کی ہر شاخ رب تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بن جائے، یعنی مخلوق خدا سے محبت جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور علامات تقویٰ کے اندر، علامات خوف خدا کے اندر یہ ہے کہ انسان کا صرف ظاہری وجود یہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق نہ رہے، بلکہ اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے وہ چیزیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مادی اشیاء میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا ادراک بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قربت کی طرف ہو، یعنی اس کا خیال، ذہن میں جو خیال آئے، اگر کسی کے لیے فاسد خیال آ رہا ہے، کسی کے لیے مذموم خیال آ رہا ہے، تو اس کی نفی کرنا یہ یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یعنی اب مثال کے طور پر مجھے کسی شخص سے حسد ہے، اب میں بظاہر اس کی نعمت اس سے نہیں
ایک وقفے کے بعد اب میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم اپنی اس خصوصی نشریات میں بات کر رہے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا محمد حسین رئیسی صاحب اور علامہ عمر فاروق حنفی صاحب. وقفے سے پہلے ہم عمر فاروق حنفی صاحب سے بات کر رہے تھے اور ہمیں اچانک ایک وقفے پہ جانا پڑ گیا. کوئی بات نہیں, واپس آ چکے ہیں. حضرت آپ بتا رہے تھے کہ علامات کیا ہوتی ہیں خوف خدا کے. بڑا اہم سوال بھی ہے کہ اگر ہم جیسے پروگرام کے ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ دوسروں کے بارے میں تو تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا خوف نہیں ہے, اپنی ذات میں اپنے گریبان میں ہم نے کبھی دیکھا ہے کیا مجھے خدا کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یہ ہم نے اندازہ لگایا ہے اس کی آخر علامات کیا ہیں؟ ہم کس طرح اس کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ خوف ہے یا نہیں ہے, یا پیدا ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ بسم اللہ. مشہور فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ انہوں نے علامات تقوی یہ لکھی, اور علامات تقوی میں اگر آپ درجات کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ انسان کا تخیل پہلے ہوتا ہے, اس کے خیالات پہلے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ایکشن پر آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو سب سے پہلے انسان کا جو تخیل ہے, جو سوچ ہے, جو فکر ہے, جو نظریہ ہے, اس کا یہ رب کی قربت کی طرف ذریعہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی کہ اگر مجھے آپ سے کوئی حسد ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا منصب چھن جائے, تو اصل میں یہ گناہ ابھی پرفارم نہیں ہوا, یہ خیالات کے اندر ہے. اب اس کے اندر جو ایکشن کروں گا میں, اس کے اندر ایک سلسلہ چلے گا. تو اس تخیل کو رب کی تقسیم کے ساتھ راضی رہنے کا نام یہ ہے کہ بندہ تقوی کے معیار پر آ گیا. یعنی میں اس خیال فاسد کو ختم کر دوں اور یہ کہوں کہ میرا رب ہی اس کو رزق دینے والا ہے, منصب دینے والا ہے, اور اس نے ہی دیا ہے. جب اس خیال سے میں باہر آیا تو میرے قلب نے اس بات کی تصدیق کی, تو میرا قلب اور ذہن دونوں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا متلاشی ہو گیا. تو یہ دو علامات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی جز ہے جس کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خیالات کو بے راروی کے شکار پر چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں دنیا کی ہر فاسد چیز کو لا کر اس طرف گامزن کرے گا کہ ہم رب کے بندے نہ بنیں بلکہ ہم شیاطین کی جماعت میں شامل ہو جائیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہمارے اندر تو ایک نفس موجود ہے کہ جو کبھی بھی اس بات پر آمادگی ظاہر نہیں کرتا کہ ہم جو ہے اللہ کے قریب ہوں. ہمیں تو تقوی کی طرف جانا ہے. تو تقوی کی طرف جانے والا معاملہ کیا ہے کہ ان خیالات کو رب کے احکامات کے تابع کریں. صحیح. اچھا عمر بھائی, ہمیں اپنی سوسائٹی میں, اس معاشرے میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور مسلمانوں میں یہاں پہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں میں ایسے اللہ والے اور قریبی بڑے نیک اور مومنین ہمیں جہاں نظر آتے ہیں, وہاں ایک بڑی بگڑی ہوئی شکل بھی نظر آتی ہے. تو انفارچونیٹلی وہ جو بگڑی ہوئی شکل ہے نا, وہ اس خوبصورت شکل سے کافی بڑی ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں آپ وہ خوف خدا کی جو علامات ہیں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اپنے اندر جو ہے وہ ہمیں اس علامت کو پیدا کرنے کے لیے کون سی پریکٹس جو ہے وہ آپ بتانا؟ اب جیسے ابتدان میں نے کہا نا کہ یہ دو چیزیں علامات میں سے ہیں. یہ سارا کا سارا وہ ہے جو پیچھے چل رہا ہے. اب آپ کی باڈی سے متعلق چیزیں آ گئیں, یعنی خیال ہو گیا, فکر ہو گیا, تصدیق قلب ہو گئی. تو اب آپ کو جو اپنے باڈی پارٹ سے, اپنے اعضاء سے تقوی کا اور خوف خدا کا عنصر آپ نے ظاہر کرنا ہے. یعنی آپ کا ہاتھ کسی کے مخالف میں ایسے نہ اٹھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. آپ کی زبان ایسی نہ کھلے کہ الفاظ کے ساتھ اس کا دل چھنی ہو جائے, اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے, یا اس کا کوئی ایسا پلان ہے جو درست ہے اور آپ اس کو زائل کر اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ باکمال سمجھیں. اسی طریقے سے آپ کے قدم اس بات کی گواہی دیں کہ میں رب کی نافرمانی کے کام کی طرف نہ جاؤں. تو یہ وہ پورا کا پورا وجود ہے جو تخیل سے سٹارٹ ہو کر, یعنی خیالات سے سٹارٹ ہو کر تصدیق قلب سے کے راستے ہوتا ہوا آپ کے مختلف ایکشنز, آپ کے مختلف اعمال کو آپ کے رب کے رضا کے قریب کرتا ہے یا اس کے غضب کے قریب کر دیتا ہے. تو یہ تخیلات ہیں. آج ہم معاشرے میں, جیسا آپ نے ابتدا میں کہا کہ ہم کہتے ہیں یار تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے, اور بعض مرتبہ ہم چیخ اٹھتے ہیں بلا اختیار, یعنی کسی کی ظلم اور بربریت دیکھ کر
تو اس میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ رب کی رحمت سے اپنے وجود کو اتنا دور کر لیتا ہے کہ اس کا دل بظاہر تو گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس میں خیالات جو ہیں وہ ایسے راسخ ہو جاتے ہیں، ایسے سیاہ خیالات کہ وہ پھر پتھر کا ہو جاتا ہے۔ ننھا بننا بچہ ہو، اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اس کے دل پر جو ہے کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ کسی بوڑھے کے ساتھ، کسی مظلوم کا حق کھاتے ہوئے بھی اس کی جو ہے وہ آنکھوں کے اندر ذرا سی نمی نہیں آتی، اور یہی کیفیت ہم بعض مرتبہ دیکھ کر جو بلا اختیار کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف تیرے اندر نہیں ہے یا اللہ تجھے خوف عطا فرمائے، ہم حقیقت میں اسی چیز کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل جب اللہ کے خوف سے روتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے آنکھ سے اگر اتنی مقدار میں آنسو نکلے، یعنی اس کی مقدار ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہو اور اس کے چہرے پر آئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہمیں قلبی کیفیت لے کر آنی ہے، وہ کیفیت ہے جو ہمیں خیالی، یعنی ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہمارا محاسبہ نفس ہو کہ یہ عمل، یہ قول، یہ فعل، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے رب کی رحمت کے قریب کریں گی یا رب کے غضب کے قریب کریں گی۔ اگر ہم اس خیال کو اپنے وجود کے ساتھ لازم و ملزوم کر لیں تو ہم یہ بے جا ظلم و زیادتی، بے جا سختی، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، ان تمام یہ شدید قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور اللہ کے ان مخلصین کی صف میں شامل ہوں کہ پھر یہ اعلان ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، کہ پھر وہ اعلان ہو کہ ہم نے نفس کو سدھار لیا، اپنے وجود کو سدھار لیا اور جنت نعیم ہماری منتظر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا محمد حسین رئیسی صاحب، اس گفتگو کے بعد مطلب ہم نے اور جو ٹیلی ویژن کے مطلب کیمرہ کے اس پار جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یس ہمارے دل میں خوف خدا جو ہے وہ ہونا چاہیے یا یہ بہت کم ہے، یا اگر خوف خدا ہو تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی، تو اس مہینے کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے ہم کس طرح وہ خوف پیدا کر سکتے ہیں اور پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ رہنمائی کریں کہ یہاں سے آپ کام شروع کر دیں، آپ جو ہے وہ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ ماہ مبارک رمضان جس کے اندر آپ نے الحمدللہ تقریباً پورا مہینہ اللہ کی مہمانی میں رہے اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کی پریکٹس آپ کو ہونی چاہیے، یعنی انسان ذہن تیار کرے کہ میں حلال چیزوں سے بچ سکا تو حرام چیزوں سے بچنا میرے لیے آسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ابھی تو سورج بہت دور ہے، پانی بھی مل رہا ہے اور تیار بھی ہے، یہاں بھوک اور پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو میں کس طریقے سے برداشت کروں جہاں سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا۔ خوف دل کے اندر ہو، وہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ نیک اعمال انجام دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین یہی مہینہ ختم ہوتے اپنے آپ کو باقی 11 مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا ہے کہ میں یہاں مہمان ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے، اور جب جاؤں گا خدا کی بارگاہ میں 2 طریقے سے جاؤں گا۔ جیسے کہ ایک دفعہ تو ہم ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب پکڑ کے لاتے ہیں ملزم کو تو کس طریقے سے لایا جاتا ہے، جی غلطی ہو گئی سر، آئندہ نہیں کروں گا سر، کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ہم بھی اگر گناہگار رہیں گے تو ہمارے دنیا کے اندر سے جانا ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، نافرمانی بہت ہو گئی، پکڑ لو اسے، تو پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اسی طریقے سے روتا ہوا، اس سے زیادہ روتا ہوا، اس سے زیادہ ندامت اور روتا ہوا وہاں پہ جائیں گے۔ لیکن اور ایک انداز ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلان نے جنگ کے اندر بہترین کارنامہ انجام دیا ہے، یا ایک بہترین علمی مواد اس نے لکھا ہے، یا بہترین کوئی کام انجام دیا ہے، تو بادشاہ کہتے ہیں اسے بلا لو، میں اسے ایوارڈ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا یہاں آنے کا کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ ہوگا۔ تو ہمیں یہی دونوں منظر جو ہے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ مجھے یا تو ملزم اور مجرم کی طرح خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، یا تو اس طریقے سے جانا ہے کہ تم ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تو نے تلاوت کی ہے، غربا کا تو نے خیال رکھا ہے، تو نے یتیم کے اوپر رحم کیا ہے، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا، تو نے میری مخلوق کا خیال رکھا ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تو نے میرے بندوں کو سیراب کیا ہے، قیامت کے دن میں تمہیں سیراب کروں گا، تو نے لوگوں کے لیے چھت کا انتظام کیا ہے، قیامت کے دن میں تمہارے لیے سائے کا انتظام کروں گا۔
جب انسان کے لیے اس قسم کا اندازہ ہو، اپنے عمل کے اوپر اتنا بھروسہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ کام انجام دیا ہے، اور اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے حق لینے کے لیے آئے گا، میں نے بھائی بہن کا بھی حق ادا کیا ہے، والدین کا بھی میں نے حق ادا کر لیا ہے، پڑوسی کا بھی حق ادا کیا ہے، انسان ہونے کے ناطے جتنے انسان ہیں ان کا بھی میں نے خیال رکھا ہے، آفس کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا بھی میں نے خیال رکھا ہے، تو میں موت سے کیوں ڈروں گا؟ یعنی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ کا خوف اس لیے ہے تاکہ ہر خوف سے انسان نجات پا جائے، بے شک، اور اس لیے خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا خوف رکھا ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر اللہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس بادشاہ سے ڈروں، اس بادشاہ کو بادشاہ بنانے والا جب میرے ساتھ ہے، کہ میں آگ سے کیوں ڈروں؟ کیونکہ آگ کو تو گلزار بنا دے گا، جو ابراہیم کا رب ہے وہی میرا رب بے ہے، شک، بے شک، کہ وہ غلامی کے بعد یوسف کو بادشاہ بنا سکتا ہے، تو میں وہ میرے ساتھ ہے، جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو شق کر کے راستہ دیا ہے وہ میرے ساتھ ہے، جس نے مچھلی سے حضرت یونس کو زندہ و سلامت باہر نکالا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ میں اپنے آپ کو، جیسے ایک عام سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان نیک بنتا ہے اور اچھا عمل انجام دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر آپ کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا صدر کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنے آپ کو آپ طاقتور سمجھتے ہیں، جی ہاں، حالانکہ وہ بھول بھی سکتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو عاجز بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، اس کا وجود بھی آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب اندازہ کر وہ آدمی جس کے دل میں صرف خوف خدا ہے، صرف خدا کی محبت دل کے اندر موجود ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و صبر کرنے والوں، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کروں گا، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آدمی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو امام حسین کو جملہ یاد آتا ہے، بار بار مشورہ دیا جاتا ہے آپ کربلا نہ جائیں، آپ کا نانا اس سفر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، آپ نے فرمایا رضائے پروردگار اہم ہے، موت و حیات اہم نہیں ہے، کہ جب موت و حیات کا خالق آپ کے ساتھ ہے تو پھر موت اور حیات بہت نیچے کی چیزیں موجود ہیں۔ بالکل تو ان تمام چیزوں سے بلانیاں نے خلاصہ یہ ہے کہ خوف الہی اس لیے ہے تاکہ ہر خوف سے انسان نجات پا لے۔ صحیح۔ اچھا عمر فاروق صاحب، دیکھیں جو خوف خدا رکھتے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کی صحبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ یقیناً یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، اور جو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے ان پر خصوصی فضل عطا فرماتا ہے، اور جب کسی فضل والے کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو آپ بھی صاحب فضل ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں دو خوف کو جمع نہیں کروں گا۔ وہ دو خوف کیا ہیں؟ کہ ایک دنیا کے اندر بھی خوف اور ایک آخرت کے اندر بھی خوف۔ اسی طریقے سے دو خوشیوں کو جمع نہیں کروں گا کہ دنیا کے اندر خوشحال رہے اور آخرت میں بھی خوشحال رہے، بلکہ جو دنیا کے اندر خوف و خشیت میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کی خوشی عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے یہ جو صالحین کی جو صحبت ہے اس کو ایک انعام کہا گیا، صالحین کی صحبت کو گویا اس طریقے سے کہا گیا کہ ہمیں جنت میں بھی ان کی صحبت کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کی رضا کو جاننے والے ہیں، یہ اس چیز کو جاننے والے ہیں جو ہمارا مقصود ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اسلاف کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے پاس افراد اپنا تزکیہ نفس کروانے آیا کرتے، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ یہی ہوتا کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جاتا کہ یہ رب کی جتنی نعمتیں ہیں یہ حقیقت میں یہ تیرا امتحان ہے کہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تجھے کوئی منصب دیا جائے تو تو لوگوں پر جبر کرنے والا ہے یا اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ تجھے کوئی مال دیا جائے تو اس مال پر اپنی طاقت، اپنی گھمنڈ، اپنی ہوشیاری کے اوپر تو اترانے والا ہے یا اس مال پر شکر ادا کر کر اس کے غرباء اور جو دیگر ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں ان کی تو خدمت کر کے رب کو راضی کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب بڑے اچھے انداز میں حضرت نے فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اس وقت اگر ہم اپنا احتساب کرنا چاہیں اپنی ذات کا تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کریں؟ مطلب اپنی ذات میں تو نعوذ باللہ ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے تو زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے ہی کوئی نہیں، میرا تو ایک خاص ہی تعلق ہے، میں اسپیشل ہوں، پتہ نہیں ایک غلط فہمیاں ہم لوگوں نے، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو وہ احتساب کیسے ہونا چاہیے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے میں بنیاد آپ کے سامنے بیان کروں، ایک مثال دے کے تاکہ سننے والوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر ہمارے سامنے بادشاہ کو لا کے، طاقتور بادشاہ کو لا کے رکھ دیں، امریکہ کے صدر کو لا کے رکھ دیں، تو آپ اور ہم تو احترام کریں گے چونکہ ہم اس کی قدرت کو جانتا ہے، ہم ان کی طاقت کو جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بچہ آئے گا
یا کوئی مجنون اس کے سامنے آئے گا وہ تو اس کے تخت سے کھیلنا شروع کرے گا، چونکہ اس کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہی انداز ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے وہ اس کے سامنے خوفزدہ رہے گا، واہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار رہے گا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے گا، اپنے آپ کو وہ اس کے سامنے حاضر و ناظر، کیونکہ سب کا سب امام خمینی کا جملہ ہے، بس اتنا عقیدہ رکھے سب کچھ در محضر خدا کے سامنے ہے، سب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ جب مضبوط ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ انسان کے دل کے اندر اگر صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی طاقت یہ سمجھے کہ وہ طاقت کا مالک نہیں ہے، وہ طاقت کا خالق بھی ہے، طاقت بھی اس کے مخلوق ہے، وہ صاحب عزت نہیں ہے، وہ عزت کا خالق ہے، وہ رزق کا خالق ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ جب یہ انسان کے دل کے اندر یہ توحید جسے کہتے ہیں ہم، توحید صحیح معنی سے اگر موحد ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب تک توحید ہی نہیں ہوں گے وہیں رہیں گے کہ جو ہے ہم صحیح طریقے سے مومن نہیں بن سکیں۔ تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جتنے بھی ناظرین جنہوں نے ہمارا آج کا پروگرام سنا ہے اور جو یہ بعد میں سنیں گے یوٹیوب پہ اور دوسری سورس پہ، ان سب کے لیے دعائیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے۔ فہیم عباس کو اور ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کی جو پوری ٹیم ہے اس کو اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان